السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامع نظیر وقار میں غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو، اس لا ریب کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 65 تا 67 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس لا ریب کتاب میں ولی اللہ کے اوصاف بیان فرمائے کہ ولی کون ہے، اللہ کا دوست بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ کی ذات اقدس پر کما حقہ یقین، ایمان ہونا چاہیے، یعنی اس کی ذات اور صفات کے ساتھ، اور اعمال صالحہ کی طرف بڑھنا چاہیے، تقوی کی راہ اختیار کرنی چاہیے، احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا چاہیے، اپنی بھی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی۔ تو نتیجہ میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس سے اتنے ہی بڑے بڑے پھر امتحان بھی لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کون بڑا دوست ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اور پھر آخری پیغمبر خاتم النبیین۔ تو اس ناطے سے آپ پر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں بھی بہت بڑی تھیں، اور ان ذمہ داریوں کا سب سے بڑا پہلو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو زمینی خداؤں سے ایک خدا کی طرف متوجہ کرنا، یعنی توحید اور شرک، اس کا صحیح مفہوم سمجھانا۔ مگر بدبخت قوم آپ کا مذاق اڑاتے، تنگ کرتے، ظلم کرتے، آپ کو دیوانہ مجنوں کہتے، یعنی بعض اوقات تو آپ بہت رنجیدہ ہو جاتے۔ تو ان آیات میں اللہ اپنے محبوب کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ فرمایا ولا يحزنك قولهم، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، یہ آپ کو ساتھ مذاق جو کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جميعا، کہ عزت جو ہے نا وہ کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا، وہ سب کچھ ان کا سن رہا ہے اور جان رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اسی طرح سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو عزت ہے نا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور نیک لوگوں کے لیے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ فرما رہے ہیں آپ غمگین نہ ہوں، آپ کی یہ تکلیف آپ کے دل کو جو پہنچا رہے ہیں آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ عزت کے مال، اور تاریخ نے یہ بات ثابت کی کہ جتنی عزت، جتنی محبت، جتنا احترام تاریخ میں آپ کو ملا، کسی انسان، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیغمبر یا رسول کو نہیں ملا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ کہ میرا سب بنایا بھی سب کچھ میں نے ہے اور اختیار بھی میرے ہی پاس ہے، زمین میں، آسمان میں، اور اس میں جو ہر چیز ہے اس پر۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع نہیں کر رہے، وہ کسی چیز کی، یعنی وہ کسی اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کر رہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو پیروی کریں زن کی، گمان کی،
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور صرف اٹکل سے کام لے رہے ہیں. یہ ری رہت جو پچھلی چلی ہوئی ہے، وہ اندھا دھند تقلید کی جو صورت ہے، یعنی اپنا زن، اپنا گمان. اللہ فرماتے ہیں میں نے، میرے نبی نے یہ ہرگز اور کسی جگہ پر یہ نہیں فرمایا. یہ جو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا میں نے کبھی نہیں فرمایا، میرے نبی نے کبھی نہیں، کہیں نہیں فرمایا. یہ تمہارا گمان ہے، تمہارا ظن و تخمین ہے، اٹکل پچو لڑا رہے ہو، اور تم اس کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو. آگے فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا سکون کے لیے، آرام کے لیے، لتسکنوا فی اس میں تم یعنی سکون کرتے ہو، والنہار مبصرا اور دن کو روشن بنایا کام کاج کے لیے. یہ کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اللہ آگے فرماتے ہیں یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں. سننے سے مراد جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور رسل ہیں نا، ان کی بات کو اول تو ہم پرکھ نہیں سکتے، ہمیں اس کیفیت میں نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا بھی ہے تو پھر وہ اللہ کی نشانی، اللہ جو بیان فرما رہے ہیں، دن میں نے بنایا، رات بنائی، سورج چاند بنائے، زمین و آسمان بنائے، اس میں موجود چیزیں بنائی، انسانوں کے وجود بنائے، جانوروں کے طرح طرح کے اس کے ضرورت کے مطابق وجود بنائے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کس کس حکمت کے ساتھ بنایا. میں یعنی پچھلی آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، ولی اللہ کا ذکر فرمایا، تو اس میں جو چیزیں بیان فرمائی ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ساتھ ہر جو مبلغ ہے، ہر جو داعی ہے، جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا ہے، ان سب کے لیے یہ فرمانا. اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. مت ڈریں اس چیز سے کوئی کیا کیا کہتا ہے، مت دکھی ہوں اس سے کوئی کیا کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آپ کی عزت ہے، کیونکہ عزتوں کا مالک میں دنیا میں بھی آپ کو عزت دوں گا، آخرت میں بھی آپ کو عزت دوں گا. جو انسان، تاریخ شاہد ہے کہ جو انسان اللہ کے رسول سے جڑا، کتاب سے، اللہ کی کتاب سے جڑا، نبی کے فرمان سے جڑا، تاریخ نے ثابت کیا کہ اللہ نے انہیں عزت دی، احترام دی، خوشی دی، اطمینان دیا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم.